بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج میں کوٹدو میں محترم پروفیسر ریٹائرڈ پرنسپل خالد محمود صاحب کے پاس آیا ہوا ہوں۔ خالد محمود صاحب کی بہت خدمات ہیں کامرس کے شعبے میں، اور انہوں نے بہت سارے اداروں میں سرو کیا۔ تو سر سے پوچھیں گے کہ اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا، کہاں سے اسٹڈی شروع کی، کہاں کہاں پڑھتے رہے، کون کون سے اداروں میں سرو کیا۔ سر اپنی کہانی اپنی زبانی سر بتائیں گے۔ شکریہ عزیز اللہ غوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سر کوٹدو میں میٹرک ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی میں میرا میرٹ نہیں بن سکا میڈیکل کے لیے، تو اس کے بعد پھر ہمارے مہربان ہیں ڈاکٹر عتیق الرحمن چشتی صاحب، جو آپ کے ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خاں میں پرنسپل بھی رہے ہیں، تو ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمن چشتی، کارڈیالوجسٹ ہیں، لیا میں پریکٹس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ہمیں مشورہ دیا کہ آپ بینک مینیجری کا کورس کر لیں۔ تو ایک پراسپیکٹس انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بھیجی ہوئی تھی، تو ڈاکٹر عتیق نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہاں پر یہ کورس کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ایک اور پراسپیکٹس منگوا لیں۔ تو دوسری پراسپیکٹس پھر انہوں نے ہمیں بھجوائی ہیلے کالج آف کامرس کی، اور جب ہم اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ نوٹ کر رہے تھے، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ بینک مینیجری کا کورس نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے جس پر لکھا ہوا تھا B.com۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ یہ بی کام ہے۔ تو خیر وہاں پر بی کام کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ اولڈ انارکلی میں ہمارا ہاسٹل تھا، نیو ہاسٹل، تو وہاں پر ہم نے رہائش رکھی، اور اس طرح سے 3 سال میں بی کام مکمل کیا، کیونکہ ان دنوں یہ 80s کی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو جس وقت پھانسی دی گئی تو ادارے بند ہو گئے، اور اس طرح سے یہ ہمارا جو سلسلہ ہے تقریباً 3 سال چلا۔ اور بی کام کے بعد پھر میں نے اے ایف فرگوسن، ایک لاہور کی بہت بڑی سی اے فرم ہے، وہاں پر اپنا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس دوران جو جی سی ٹی آئی جو موجودہ کامرس کالجز ہیں، ان کی ایک ایڈ آ گئی جونیئر انسٹرکٹر کامرس کے حوالے سے، تو میں نے پھر قسمت آزمائی کی، ریٹن ٹیسٹ تھا اور انٹرویو کوالیفائی کیا، اور اس طرح ہم ٹیچر بن گئے، یعنی جونیئر انسٹرکٹر کامرس۔ پہلی پوسٹنگ میری خانیوال کی تھی، جی سی ٹی آئی خانیوال، وہاں 2.5 سال گزارے۔ وہاں سے پھر 1 سال میں نے مظفر گڑھ میں بھی گزارا، جی سی ٹی آئی مظفر گڑھ میں، اور 1986 میں کوٹدو میں یہ ادارہ بنا۔ کافی تحصیلوں میں اس وقت یہ ادارے بنے تھے، تو پھر یہاں پر میں نے ٹرانسفر کروایا، اور 1986 سے 2018 تک کا میرا جو سفر ہے تدریسی اور انتظامی، یہ کوٹدو میں موجود رہا۔ اس دوران ہزارہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں پڑھانے کا موقع ملا،
تو میں نے کوٹدو میں تقریباً 4.5-5 سال پرنسپل شپ بھی کی، اور یہاں پر ہمارا جو سفر ہے وہ جونیئر انسٹرکٹر سے انسٹرکٹر سے سینئر انسٹرکٹر، سینئر انسٹرکٹر سے چیف انسٹرکٹر کا جاری رہا، اور اس کے بعد میں نے پرنسپل شپ بھی تقریباً 4.5-5 سال یہاں پر کی۔ 2018 میں پھر ہمیں 20 ملا، تو یہاں کوشش تو کی کہ سیٹ اپ گریڈ ہو جائے، لیکن یہاں پر پرنسپل کی سیٹ BS 19 کی تھی، تو اس طرح پھر مجھے جانا پڑا لیا۔ وہاں جو اس وقت کا پوسٹ گریجویٹ کالج آف کامرس تھا اور موجودہ گریجویٹ کالج آف کامرس، وہاں پر پھر میں نے تقریباً 15 ماہ بطور پرنسپل سرو کیے، اور اس طرح یہ تدریسی سفر میرا 9 مارچ 2020 کو اپنے اختتام کو پہنچا۔ باقی آج کل میری گھر میں بس گھریلو مصروفیات، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک ادارہ بھی ہے میرے پاس جہاں میں ICS اور ADS کی گرلز کلاسز لے رہا ہوں۔ باقی غوری صاحب، مجھے بحیثیت اسٹوڈنٹ بہت سے مالی مسائل کا سامنا بھی رہا، اور یہ میں نے ایک طرح سے ضد کی تھی کہ میں نے باہر جانا ہے، اور اپنا جو تدریسی وہ اپنا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے اس کو میں نے مکمل کرنا ہے۔ تو والدین کی اس وقت معاشی حالت بہتر نہ تھی، اور مجھے تو اس وقت جس وقت میں نے ضد کی تو مجھے یاد ہے مجھے والد صاحب سے مار بھی پڑی، اور اس نے مجھے واضح کر دیا تھا کہ بھائی میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، تو بس تم یہیں نوکری کرو۔ تو میں نے کہا آپ نوکری مجھے دلوا دیں۔ کہتا ہے نوکری نہیں ملتی تو ریڑھی لگا لو۔ تو بہرحال جو ہے میں نے بھی ضد کی، کیونکہ میرا جو کلاس فیلو تھا FSC تک ڈاکٹر عتیق الرحمان، یہ پہنچ گیا تھا ہیلے کالج۔ تو بہرحال میں نے بھی پھر جو ہے والدہ سے، جو اس وقت انٹرینڈ ٹیچرز تھیں، ان سے پیسے لیے اور اس طرح سے اپنا لاہور پہنچ گیا۔ داخلے میں دقت ہوئی کیونکہ کچھ لیٹ ہو گیا تھا، پھر واپس آیا، میڈیکل بنوا کے پھر وہاں پہنچا، اور اس طرح سے اپنا سلسلہ میں نے شروع کیا۔ اس دوران ڈاکٹر عتیق کے کچھ نمبر مجھ سے بہتر تھے، وہ تو پھر آ گئے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں، اور میں نے پھر اپنا جو سفر ہے یا سلسلہ ہے وہ وہاں مکمل کیا، اور جیسے مکمل کیا 1982 کے آخری مہینے تھے، اس دوران پھر سروس کا سلسلہ میرا، یعنی یہ جو اپلیکیشن وغیرہ سبمٹ کرنے والا سلسلہ ہے بطور جونیئر انسٹرکٹر، وہ شروع ہو گیا۔ تو میں نے وہاں جب اپلائی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اور میری اس طرح پہلی پوسٹنگ خانیوال میں ہوئی۔ تو اس طرح سے میں نے یہ اپنا سلسلہ مکمل کیا۔ اس دوران میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے میں اکنامکس کیا، اوپن یونیورسٹی سے MBA کیا، اور یہ سلسلہ جو تدریس کا شروع ہوا بہت عرصہ پہلے،
وہ آج بھی جاری ہے، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کو مصروف ہونا چاہیے، اور آج بھی جو ہے میں نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ بچیوں کی حد تک محدود کر دیا ہے، لیکن یہ سلسلہ میرا آج بھی جاری ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی اسٹرگل کی ہے محترم خالد محمود صاحب نے، ماشاءاللہ کیسے کیریئر کا آغاز کیا، یہاں کوٹدو سے پھر ہیلے کالج پہنچے، وہاں سے تعلیم مکمل کی، اس کے بعد ماشاءاللہ گریڈ 20 میں ریٹائر ہوئے۔ یہ ایک آئیڈیل گریڈ ہے، مطلب لوگوں کی ایک وش ہوتی ہے کہ کاش ہمارا بھی گریڈ 20 ہوتا، اور گریڈ 20 میں ریٹائر ہوئے، اور ماشاءاللہ ان کی جو خدمات ہیں تعلیم کے شعبے میں وہ اب بھی جاری ہیں۔ اچھا سر، کوئی خلش دل میں جس طرح ہوتی ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، کوئی ہے سر؟ اور یہ سب میری جو پہلی خواہش تھی وہ تو MBBS ڈاکٹر بننے کی تھی، وہ تو پوری نہ ہو سکی، یہ ایک خلش ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ٹرائی کیا کہ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پہ فوج میں خدمات دوں، تو اس کے لیے جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں، یا اپنا یہ انٹرویوز، میڈیکل کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہوتا ہے، وہ کوالیفائی کیا، لیکن ISSB میں کوالیفائی نہ کر سکا، اور وہ بھی ایک بڑا دلچسپ ایک میرے ساتھ مصحف ہوا کہ جس وقت میں آخری دن کوہاٹ میں یہ جو آبسٹیکلز ہوتی ہیں وہ کور کر رہا تھا، تو مجھ سے جو پہلا اسٹوڈنٹ بھاگا اور جس نے لانگ جمپ کرنا تھا، نیچے کوئی کھائی سی تھی یا کوئی کنواں تھا، کوئی اس طرح سے، وہ بیچارہ اس میں جا گرا، اور اس نے جب شور مچایا یا اس کی پتہ نہیں ٹانگ کو فریکچر ہوا، میں ڈر گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا بھئی میں اب جاتا ہوں تو میری بھی ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، تو اس طرح سے پھر میں نے جو ہے نا بس وہاں پر محسوس کر لیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میری ماشاءاللہ اس سے قد بہتر تھی، اور میں اگر یہ مصحف نہ ہوتا اس کے ساتھ تو شاید میں وہ جو 4-5 یا 6 فٹ کا ایک وقفہ تھا اس کو عبور بھی کر لیتا۔ تو بہرحال یہ ایک خواہش ہے، لیکن الحمدللہ جب میرے بچے ہوئے تو میں نے اپنے پہلے بچے کو BS انجینئرنگ کرائی، اس کے بعد دوسری بیٹی ہے میری، تو ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہے، اور اس سے پہلے تو وہ اپنا سندس فارماسوٹیکل کمپنی میں پرفارم کرتی رہی۔ آج کل وہ یہاں پر ایک کوٹدو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے، وہاں پر وہ لیکچرر ہے۔ تیسرا بیٹا میرا 4تھے سال MBBS میں جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے پھر یہ سوچا کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جب بھی مجھے ڈاکٹر عتیق الرحمان چشتی ملتا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی اگر تم ڈاکٹر بن جاتے تو میری طرح 19 میں ریٹائر ہوتے، اب یہاں تو تم ہم سے بھی بازی لے گئے، 20 میں ریٹائر ہوئے ہو۔ تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اس کے لیے صبر اور شکر یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں انسان کا اثاثہ جو ہے اس کے بچے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ محترم خالد محمود صاحب کے بچے ویل سیٹلڈ ہیں، اور جیسے سر وش کر رہے تھے کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ میں نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی بہتری تھی۔ ماشاءاللہ ایک سویلین لائف آپ نے گزاری،
کیونکہ جو فورسز کی لائف وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میرے بچے ہیں اس میں. تو پھر آپ نے بچوں کو ماشاءاللہ ہائیلی کوالیفائڈ کیا. آج سر کوئی پیغام دینا چاہیں؟ نیو جنریشن آج کل بڑا مطلب ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن کا جس طرح کے حالات ہیں، کوئی بریفلی پیغام دینا چاہیں سر؟ واقعی جی، ہمارے جس طرح سے سماجی حالات ہیں یا معاشی حالات ہیں وہ تو تکلیف دہ ہیں، اور بہرحال میں اللہ سے دعا گو ہوں اور پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملکی حالات عنقریب بہتر ہو جائیں گے. تو باقی ہمارے بچے اپنی محنت نہ چھوڑیں، کیونکہ میرے جو ہزارہا شاگرد ہیں جن میں اس وقت بہت سے آرمی میں بھی خدمات دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ACA ایسوسیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، اور اسی طرح سے ہر شعبہ ہے زندگی میں، اور خصوصاً بینکنگ میں ان کی خدمات ہیں بچے بچیوں کی، اور وہ بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں بھی. تو میں بھی نیو جنریشن کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ مایوس ہرگز نہ ہوں، اپنا تدریسی سلسلہ جاری رکھیں. جیسے مجھے بھی جو ہے ابتدا میں بہت مشکلات ہوئیں، یعنی میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ مجھے والدہ صاحبہ کی کل تنخواہ 300 تھی، یہ 1980s کی بات ہے. وہ اس میں سے 100 روپے مجھے دیتی تھی. 100 روپے میرے ماموں اقبال حیدر چوہان صاحب مجھے بھیجتے تھے، کویت ایئر فورس میں تھے. باقی 200 روپے کی میں وہاں لاہور میں جناح اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھا کر، یعنی 400 روپے میں گزارا کرتا رہا ہوں. تو اور الحمدللہ پھر حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور میں نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا، لیکن یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاری. تو میں بھی نیو جنریشن کو یہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مسائل شاید مجھ سے زیادہ گمبھیر نہ ہوں، لیکن وہ بھی اگر ہمت، حوصلہ اور محنت اور اللہ پر یقین کر کے آگے بڑھنے والا سفر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی. ماشاءاللہ سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خوشیاں دے، مزید کامیابیاں دے. تھینکس لاٹ سر، بہت بہت شکریہ سر. تھینکس لاٹ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.